ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 17 پارہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پارے میں جو ہے سو غفلتوں کو دور کرنے والا پارہ ہے یہ پارہ، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں ہم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ قریب آ گیا لوگوں کے لیے حساب ان کا، اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا چیز قریب آ گئی؟ موت، قیامت، یعنی آخرت قریب آ گئی ہے۔ بھول گئے ہم، بے فکر ہو گئے ہیں، قیامت سر پہ ہے اور لوگ جو ہے سو غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا ہے کہ قیامت قریب ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے عمل اور اس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اور غفلت سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ دنیا ہے، یعنی دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ موت کو بھول گئے، یعنی اس کی تیاری سے غافل ہو گئے، دنیا کی زینتوں میں گم اتنے ہو گئے کہ ایمان سے بے خبر ہے اور ذکر سے بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن، اس سے بے فکر ہو گئے ہیں۔ قیامت جو ہے ہر گھڑی قریب سے قریب ہو رہی ہے، اور وہ ہر چیز جو آنے والی ہے قریب ہے، اور ہر انسان کی موت خود اس کے لیے ایک قیامت ہے۔ تو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کیا یہ نہیں معلوم؟ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ موت ایک نہ ایک دن سب کو آنے والی ہے، اور وہ کب آئے گی وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن پھر بھی بے فکر ہے۔ کیسے ہو گئے ہیں ہمارے دل؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو ہے سو کھول دے اور ہم کو جو ہے سو ہدایت دے اور اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر نصیحت ان کے رب کی طرف سے نیا، مگر وہ سنتے ہیں اس کو اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے، جب ان کے پاس کوئی نئی آیت آتی تو وہ اس کو جو ہے سو بالکل سیریس نہیں لیتے تھے، کھیل تماشے میں لیتے تھے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غافل ہے دل ان کے اور انہوں نے چھپائی سرگوشی، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، نہیں یہ مگر ایک انسان ہے تمہاری طرح، کیا بھلا تم آتے ہو جادو کو اور تم دیکھتے ہو؟ کہا میرا رب جانتا ہے بات کو آسمان میں اور زمین میں، اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ کفار مکہ نے چپکے جو ہے سو کھانا پوسی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم ایک ایسا جو جیسا کہ ایک انسان ہے، تمہارے جیسا انسان ہے، اور تم پھر کیوں دیکھتے جانتے بوجھتے اس کے جادو میں کیوں پھنستے ہو؟ یعنی لوگوں کو وہ کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات جانتا ہے اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا پریشان خیال ہے، بلکہ اس نے گڑھ لیا ہے اس کو، بلکہ وہ شاعر ہے، بس چاہیے کہ لائے ہمارے پاس کوئی نشانی جیسا کہ بھیجے گئے پہلے لوگ۔ اب یہاں پر جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے، یعنی کفار مکہ کا جو ہے سو قرآن اور رسول کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ کبھی تو وہ اس جو ہے سو جادو قرار دیتے تھے، کبھی جو ہے سو شاعر کہتے، کبھی پریشان خواب کہتے، اور کبھی اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی، ہلاک کر دیا ہم نے اس کو، کیا بھلا وہ ایمان لائیں گے؟ بستیوں والے نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے، بلکہ انہوں نے جھٹلایا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو کیا یہ لوگ اگر نشانیاں دیکھ لے تو ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، یہ لوگ بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اور نہیں بھیجی ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو، ہم وحی کیا کرتے تھے ان کی طرف، بس پوچھ لو کتاب والوں سے، ذکر والوں سے، اگر آپ نہیں جانتے اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے، اس سے پوچھئے جو اس فن کا ماہر ہے۔ یعنی تمام قوموں کے اہل علم سے پوچھ لو کہ ان کی طرف جو پیغمبر آئے تھے کیا وہ بشر تھے یا فرشتہ؟ یقیناً وہ بشر ہی تھے، یعنی وہ انسان ہی تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر احسان عظیم ہے کہ اس نے انہی میں سے پیغمبر بھیجے تاکہ ان سے جو ہے سو آسانی سے دین و شریعت کے احکام لیے جا سکے۔ اور نہیں بنائے ہم نے ان کے لیے ان کے ایسے جسم کے نہ کھاتے ہوں کھانا اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہنے والے، پھر سچ کر دیا ہم نے ان سے وعدہ، پھر نجات دی ہم نے ان کو، اور ہم نے چاہا اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو۔ البتہ تحقیق نازل کی ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب، اس میں ذکر ہے تمہارا، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لوگے؟ اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں، اور تو جتنے بھی پچھلے انبیاء آئے سب انسان ہی ہیں، ان کے اوپر بھی موت آئی، ہمیشہ رہنے والے کوئی نہیں ہیں، یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ کھانا نہ کھاتے ہوں، بلکہ وہ ایسے جسم والے تھے جو کھانا کھاتے تھے، یعنی انبیاء جو ہے سو انسان ہی تھے، یعنی تمام پیغمبر بھی انسان ہی تھے، وہ بھی انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے اور تجارت کرتے تھے، بازاروں میں آتے جاتے تھے۔ یہ بات نہ ان کے لیے نقصان دہ تھی اور نہ کثرت شان کا سبب تھا، جیسا کہ مشرکوں نے کہا تھا۔ اور کتنی ہی ہلاکی ہم نے بستیوں میں سے جو تھی ظالم، اور اٹھایا ہم نے اس کو بعد دوسری قوموں کے، یعنی وہ پوری وائپ آؤٹ ہو گئی، پھر ہم جو ہے سو دوسری قوم کو لے کر آئے، تو جب انہیں محسوس ہوا ہمارا عذاب اچانک، وہ اس سے ڈرتے تھے، جب ان کو وہ عذاب محسوس ہوتا تو اس سے جب ڈرتے تھے، نہ ڈرو اور لوٹ آؤ طرف اس کے جو آرام دیے گئے تم اس میں اور اپنے گھروں میں، تاکہ تم پوچھے جاؤ۔ جب انہیں جو ہے سو یہ یقین ہو گیا کہ عذاب جو ہے سو یقیناً آنے والا ہے، تو جیسا کہ ان کے نبی نے ان سے وعدہ کیا تھا تو وہ محسوس کر لیے تھے، اور وہ اچانک وہ ان بستیوں سے بھاگنے لگے، تو ان سے کہا گیا
मत भागो और उनकी तरफ वापस हो जाओ जिनमें तुम जो आराम से रहते थे वो घरों की तरफ लौट जाओ। यहाँ पर नाराज़ी का इजहार करते हुए उनसे कहा जाएगा कि अजाब के नाजिल होने से डर कर मत भागो और नेमतों ऐश व इशरत में अपनी वो आला रिहायश गाहों में यानी अपने घरों की तरफ लौट जाओ जिनमें तुम ज़िंदगी बसर कर रहे थे। तो कहने लगे, हाय हमारी शामत, बेशक हम जो है सो जालिम थे, अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे फिर, मगर उस वक्त एतराफ़ के लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। तो उनकी जो पुकार हमेशा यही रही, यहाँ तक कि हमने उन्हें कटे हुए बुझे हुए बना दिया, यानी वो इसी तरह की बातें और अपने जुल्म का एतराफ़ करते रहे, हत्ता कि हमने उन्हें खेती की तरह काट कर रख दिया। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि तुम अगर इस तरह से करोगे तो फिर ऐसे ही होगा जिस तरह से पिछले लोगों के साथ हुआ। उन्होंने कहा, हाय अफसोस हम पर, बेशक हम थे हम जालिम। तो मुसलसिल रही यही पुकार उनकी, यहाँ तक कि बना दिया हमने उनको कटी हुई फसल, बुझी हुई आग, और नहीं पैदा किया हमने आसमान को और ज़मीन को और जो इन दोनों के दरमियान हैं खेलने वाले। ज़मीन और आसमान इज़ नॉट ए प्लेस ऑफ एन्जॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट। अगर हम चाहते कि हम बना लेते तमाशा खेल, अलबत्ता बना लेते हम उसको उसके पास ही से, अगर होते हम करने वाले, यानी खेल कूद का गोल नहीं है ये, एक मकसद के साथ बनाया ताकि इबादत की जाए, और इबादत के लिए और एक टेस्ट के लिए जो सो अल्लाह ताला ने हमें बनाया। और फिर ज़मीन और आसमान ये सारी चीज़ें क्यों बनाया, हम इससे पहले लिए थे, और खेल तमाशे के लिए नहीं है ये एक मकसद के साथ बनाया ताकि अल्लाह की इबादत की जाए, और ये टेस्ट है हमारे लिए, आजमाइश है। और हम फेंकते हैं हक़ को बातिल पर, बस वो सर तोड़ देता है इसका, तो दफतन वो फना होने लगता है, और तुम्हारे लिए हलाकत है इससे जो तुम बयान करते हो, और इसके लिए है जो आसमान में है और जो ज़मीन में है और जो इसके पास है। तकब्बुर नहीं करते उसकी इबादत से, और ना वो उकताते हैं, थकते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्ते तो इसके बंदे हैं, और इसकी शान ये है कि वो दिन रात इसी की इताअत वो बंदगी में मसरूफ़ रहते हैं। वो इबादत से तकब्बुर भी नहीं करते, और वो जो है सो अल्लाह की इबादत में इतने मसरूफ़ होते हैं, सरकशी भी नहीं करते, सब को अपने पास जमा करेगा अल्लाह ताला। और ना वो थकते हैं, रात और दिन इसकी तस्बीह करते हुए भी ना तो वो थकते हैं और ना तो सुस्ती करते हैं, और काम से उनका मकसद अल्लाह ताला की इताअत व बंदगी है। यानी फरिश्ते इस तरह से करते हैं और रात दिन काम करने की कुदरत भी रखते हैं। तो अल्लाह ताला इन्हें जो हुक्म फरमाता है उसकी नाफरमानी नहीं करते, और जो हुक्म इनको मिलता है उसे बजा लाते हैं। तो अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि वो तस्बीह कर रहे हैं रात और दिन, नहीं दम लेते। क्या उन्होंने बनाए हुए हैं कुछ इला ज़मीन से, वो फैलाते हैं, पैदा करते हैं, यानी क्या मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और उन्हें जो है सो ज़मीन से उठाएंगे क्या? वो तो इस तरह की किसी बात की कुदरत भी नहीं रखते। तो उन लोगों को उन्हें अल्लाह ताला का शरीक बनाकर उनकी इबादत क्यों शुरू कर दी? फिर अगर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अगर इसके सिवा दूसरे माबूद यानी दूसरा कोई इलाह होता तो वो उसका वजूद होता, तो आसमान और ज़मीन का जो है सो जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल दरहम बरहम हो जाता। जैसा कि सूरह मोमिनून में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने कोई औलाद नहीं बनाई और ना ही इसके साथ कोई माबूद है। अगर होते इनमें कुछ इलाह सिवाय अल्लाह के, अलबत्ता दोनों इंतज़ाम बिगाड़ देते, यानी दोनों का बिगड़ जाता, ज़मीन और आसमान का इंतज़ाम बिगड़ जाता। बस पाक है अल्लाह अर्श का रब इससे जो वो बयान करते हैं, नहीं पूछा जाता इससे इसके बारे में जो वो करता है, और वो पूछे जाएंगे। अल्लाह से जो है सो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, इंसान से सवाल होगा।
یا انہوں نے بنا لیے اس کے سوا کچھ الہ؟ کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل، یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو میرے ساتھ ہے، اور جو ذکر ہے ان کا جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں علم رکھتے، یعنی جاہل ہے۔ حق کا تو وہ اعتراض برتنے والے ہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو مگر ہم نے وہی بھیجی اس کی طرف، بے شک نہیں کوئی الہ برحق مگر میں ہی، بس عبادت کرو میری۔ اور انہوں نے کہا بنا لیا رحمان نے ایک بیٹا، پاک ہے وہ بلکہ وہ بندے ہیں عزت دیے گئے، نہیں آگے بڑھتے اس کے ساتھ بات کے، اور وہ اس کے حکم پر وہ عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور نہیں وہ شفاعت کریں گے مگر واسطے اس کے وہ راضی ہو جائیں، اور وہ اس کی خشیت سے، اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ اور جو کہتا ہے ان میں سے بے شک میں الہ ہوں اس کے سوا، تو یہ ہم بدلہ دیں گے اس کو جہنم کی شکل میں، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو۔ اہل مکہ کیا سمجھتے تھے کہ فرشتے جو ہے سو سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ کے سوا کوئی معبود بنا لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ اس بات کی اپنی دلیل پیش کرو، یعنی جو تم کہتے ہو یہ ان کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہے، یعنی قرآن مجید، اور جو مجھ سے پہلے ہے ان کا بھی یہی ذکر ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں بھی تھی، اس کے خلاف بھی ہے جو تم کہتے ہو اور جو تم گمان کرتے ہو، کیونکہ وہ ہر وہ کتاب میں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی نبی پر بھی کتابیں نازل کی، یہ وہی بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن مشرکوں تم حق کو نہیں جانتے ہو، اسی لیے اس سے جو ہے تم منہ پھیر رہے ہو، یعنی اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وہی بھیجی کہ میرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تو تم میری ہی عبادت کرو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یعنی ہر نبی کا یہی پیغام تھا، توحید کا پیغام۔ سائنٹیفک آیتیں ہیں یہاں پر، یہاں سے بہت زیادہ سائنس ہے، ایسٹرونومی ہے یعنی فلکیات، اس کے بارے میں 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنٹسٹ نے تحقیق کی، یعنی ریسرچ کی کچھ ٹاپکس پہ، یعنی تخلیق کائنات، یعنی کریشن آف دا یونیورس، کے ہماری جو کائنات ہے، ہماری جو یونیورس ہے، سب سے پہلے ایک نیبولا تھا، یعنی ایک ابتدائی گولا، اس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے، پھر سیکنڈری سپریشن یعنی بگ بینگ، اس کے بعد بگ بینگ تو آج کل سب جانتے ہیں، اس کے بعد وجود میں آئے کیا ہے گیلیکسیز، یعنی کہکشائیں، ستارے، سیارے، پھر چاند، سورج اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس لیے سائنٹسٹ نے کہا بڑا دھماکہ، بگ بینگ۔ کچھ سال پہلے یہ کائنات کس طریقے سے وجود میں آئی، اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ دیکھیے، کیا بھلا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، بے شک آسمان اور زمین وہ دونوں تھے ملے ہوئے تو جدا جدا کر دیا ہم نے، یعنی الگ الگ کر دیا ہم نے ان دونوں کو۔ تو آج جو ہے سو سائنٹسٹ اس کو ڈسکور کیے۔ یہ 3 آیتیں ہیں، اس کا بالکل تعلق سائنس سے ہے، اور اس کی پہلی آیت یہ چیلنج کے طور پر آپ دنیا کے سامنے پیش کر سکتے کہ دیکھیے آپ بگ بینگ فلاں سال ڈسکور کیے، یہ 1450 سال پہلے یہ قرآن میں بگ بینگ کا ورس آ گیا، ویری امپورٹنٹ ورس آف دا قرآن، کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے کہ ہم نے اس کو الگ کیا۔ اس کو یعنی اس کے ایک ایک چیز کو سمجھنا ہے۔ اب پریزنٹ کائنات ہے یعنی یونیورس، تھوڑا اس کے لیے وقت لیں گے ہم تاکہ اللہ کو پہچانیں، اور کائنات سے اللہ کو پہچانیں گے۔ ہم زمین پہ ہے، ایسے 9 پلانٹس ہے جو سورج کے اطراف گھوم رہے ہیں۔ سورج جو ہے سٹار ہے، یہ پلانیٹری سسٹم پورا ایک گیلیکسی میں ہے، پھر جس کو ہم جو ہے سو ملکی وے کہتے ہیں۔ تو عام طور پہ ڈسکور کیا گیا ہے کہ ایسے 150 بلین گیلیکسیز ہے، اور ہر گیلیکسی میں 200 to 300 بلین سٹارز ہے،
یہ ہم اسے پہلے بھی لیے. اب ایسی جو آیتیں آتی ہے تو یہاں پر پورا شروع سے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں تاکہ اچھے سے ذہن نشین ہو جائے. اور میجورٹی سٹارز جو ہے سو سورج سے بڑے ہیں، اور سورج خود 14 لاکھ کلومیٹر ڈائمیٹر کا بال آف فائر ہے. ایسے گروپس آف گیلیکسیز ہے، سپرا گروپس آف گیلیکسیز ہے. اب اس کے ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، پہلے بھی یہ ساری چیزیں لیے. تو یہ گروپس آف گیلیکسی ہے، یہ اسپیکٹروسکوپی ڈیولپ ہوئی. دیکھے کہ یعنی رینبو کلرز آتے ہیں، وبجیور، وائلٹ، انڈیگو، گرین، یلو، اورنج، ریڈ. یہ دیکھ رہے تھے ہمیشہ جو لائٹ کا اسپیکٹرم لیے تو ریڈ بینڈ جو ہے سو ہمیشہ ایک جگہ آنا، لیکن یہ جب بھی لیتے شفٹ ہوتے چلے جاتا، تو اس کو ریڈ شفٹ کہتے. اس سے اندازہ ہوا یہ جو گیلیکسیز جس کے اسپیکٹروسکوپ لے رہے یہ لوگ، تو گیلیکسی ایک دوسرے سے ہٹتے چلے جا رہے، تو کائنات پھیل رہی ہے. ایگزامپل ایک بیلون ہے، بیلون لیے جس پہ اسپاٹس ہے. اب اس کو بلو کرے، جیسا جیسا بلو کرتے بیلون کے جو اسپاٹس ہے وہ ایک دوسرے سے دور چلے جاتے، یعنی وہ اسپاٹس دور دور ہوتے رہتے، مگر ایک سٹیج ایسا آتا کہ بیلون اتنا بلو کر دیتے کہ وہ پھٹ کے پھر ایک جگہ آ جاتا. یہ ہم جو ہے سو اسی کے آیت نمبر 104 میں اسی صورت کی یعنی 104 آیت میں اسی صورت کی یہ بات آئے گی، وہاں ہم پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اچھا، تو اب یہ بتایا گیا کہ اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ کائنات پھیل رہی ہے، یعنی ایکسپینڈنگ یونیورس. 100 سال پہلے اتنی تھی، پھر 5000 سال پہلے اتنی ہوں گی، یعنی پھر 2 سال پہلے اتنی ہوں گی، پھر اس کے بعد ایک وقت ہوگا کائنات ایک ہی جگہ ہوگی. اب یہ حساب ڈالیں گے تو 15 بلین ایئرس پہلے اٹ واز اے پوائنٹ یونیورس، اٹ واز اے پوائنٹ یونیورس. تو اب ڈینسٹی کیا ہوتی؟ ماس بائی والیوم، انفینٹ ڈینسٹی کا ایک گولا تھا، اور وہ جو ہے سو بگ بینگ ہوا. اب یہ کیسا ہوا سمجھنے کی کوشش کیجئے. 15 بلین ایئرز بیک یہ پورا مادہ ایک جگہ تھا، یعنی وہ جو پورا ماس تھا ایک جگہ تھا. یہاں ورڈ آیا ہے رتقا. دیکھیے یہ عربک میں رتقا، یعنی کوئی عربک ڈکشنری میں دیکھیے، اس میں اس کے معنی ہیں ایک ایسا جوائنٹ جس میں کوئی گیپ نہ ہو. تو بگ بینگ ہوا، کن تھا، بس پھیلنا شروع ہوا. یہ کس نے غور کیا؟ یہ ہم کو تو توفیق نہیں ہوئی غور کرنے کی، ہمارا ذہن ادھر ہے ہی نہیں. ہم کھانے پینے میں زیادہ ذہن ہمارا جو ہے سو وہیں پر بنا ہوا ہے. جنرل قوم کو دیکھے جو ویسٹرن سے ریسرچ کروائے، یعنی اللہ تعالیٰ تو ویسٹرنر سے ریسرچ کروائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہی کتاب یعنی ان کو ہی خطاب کر رہے ہیں. اولم یر الذین کفروا، یعنی 1400 ایئرز بیک یہ کوئی انسان نہیں بول سکتا تھا. یہ تو 1920s یا 1940s میں گیس شروع ہوا. اب اسٹیبلشڈ ہو گیا ہے کہ ہاں دا یونیورس از ایکسپینڈنگ بول کے اسٹیٹڈ ایز پوائنٹ یونیورس. اب اسٹیبلش ہوا. پھر یہ کتاب اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے، خالق کائنات ہی بول سکتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا، کوئی انسان نہیں بول سکتا. تو یہ تمام چیزیں کیا ہوئے؟ صحیح ہے. تو دوسری چیزیں بھی صحیح ہے، یعنی جنت، دوزخ، یہ ساری چیزیں صحیح ہے. سائنس تو وہاں تک نہیں پہنچی. دوزخ کا ڈسکرپشن آپ دیکھتے ہیں تو اب آگے بات آئے گی کہ ملینز آف ڈگریز سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ستاروں میں ہیں، آؤٹر اسپیس میں ہیں، جو آپ کو نکلنے نہیں دیں گے. آگ جلائی لال ہوئی، پھر کئی سال، یعنی آگ جلائی لال ہوئی، پھر کئی سال جلائی، پھر سفید ہوئی، پھر کئی سال جلائی گئی تو پھر کالی ہوئی. پھر حدیث میں بھی بات آ گئی، ہم ایسے دین کو کچھ ایسے غافل ہو گئے، یعنی ایسے دین کو لے کر بھی ہم ایسے غافل ہو گئے. یہ خاص آیت ہے اوریجن آف یونیورس، بگ بینگ کے بارے میں
ڈیل کرتا ہے. اور وجعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی اور بنایا ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ. کیا بھلا نہیں وہ ایمان لائیں گے؟ اب یہاں پر جو ہے سو بایولوجی آ گئی. اس کے آخر میں ہے ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے ڈیزرٹ میں پانی کی قلت تھی. وہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی. کون اسے مان سکتا تھا اس وقت؟ آج جب سائنس ترقی کرنے کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہر جاندار چیز میں سیل ہے اور اس کے بیسک پارٹ ہے سائٹوپلازم، جس میں 80% پانی ہے اور ہر لیونگ آرگنزم میں 50 to 90% پانی ہے اور ہر جاندار چیز کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اور سورہ نور آیت نمبر 45 میں ہم نے کیا آیا؟ ہم نے ہر جانور کو پانی سے بنایا. اور سورہ فرقان 54 میں آیا ہے ہم نے ہر انسان کو پانی سے بنایا. دیکھو یہ ہے کتاب قرآن. بگ بینگ از اے فیکٹ نو لانگر تھیوری. یہ تھیوری نہیں ہے، بیکاز قرآن سیز دس تھنگ ہیپنڈ. دوسری بات یہاں پر آ رہی ہے ہم نے زمین میں جو ہے سو رواسیہ بنائے. رواسیہ روٹ ورڈ ہے رے سین واؤ، اسی سے مرساہا لنگر ڈالنا. یہ پہاڑوں کے بارے میں رواسیہ آیا ہے، خاص قسم کے ہے، سیڈیمنٹری راکس کہتے ہیں. ڈسکرپشن دیکھیے لنگر کیسے ڈالتے. پانی کی سطح پہ یعنی پانی کے جو سرفیس رہتے اس کے اوپر لنگر رہتا، اینکر. اس کو آپ چھوڑتے پانی کی سطح پہ جاتا اور چلتے تو پانی کے تل پہ بیٹھ جاتا. جب جہاز جانا رہتا تو پھر اس کو جو ہے سو پانی کے اوپر کھینچتے تو جہاز لے کے چلے جاتا. تو سیڈیمنٹری ماؤنٹینز جو ہے سو کیسے بنتے؟ بارش ہوتی تو تمام ریتی سمندروں میں ڈپازٹ ہوتی تو ملین آف ایئرس ایسا طے بتے جو ہے سو تل پہ ڈپازٹ ہوتے رہتی. پھر اس کے بعد میں ارتھ موومنٹ ہوتا، سیڈیمنٹس اٹھ کے کیا ہوئے؟ پہاڑ آ گئے. تو پورا سیڈیمنٹری ماؤنٹین پروسیجر ایک لفظ رواسیہ میں آ گیا. رواسیہ میں کیوں کہ مرساہا اسی سے ہے. کیوں بنایا؟ ان تمید بہم، یعنی کہ ہل نہ جائے ساتھ ان کے، کیونکہ یہ تم کو لے کے ہلنے نہ پائے. یہ تھیوری آف آئسوسٹی ہے. اب پانی میں تھرموکول اور لکڑی کے ٹکڑے ڈالیں گے تو تھرموکول کیا ہوگا؟ ذرا اوپر فلوٹ ہوتا ہے، پھر اور لکڑی تھوڑا اس کے نیچے فلوٹ ہوتی ہے. تو پہاڑ ہلکے میٹیریل کے ہے اور سمندر کے جو باٹم ہیں وہ بھاری میٹیریل کا ہے. تو یہ پورا انتظام اس لیے کیا ہمیشہ جو ہے سو زلزلے نہ آتے رہیں. دس از آلسو سائنس، جیولوجی، پھر ایسٹرونومی، یہ ساری چیزیں اسی میں ہیں. دیکھیے اب اس میں اور ایک چیز ہے، دیکھیے وجعلنا السماء، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ سا چھت بنایا. کیا محفوظ چھت بنایا؟ سورج کا جو سرفیس ٹیمپریچر ہے 5700 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. تو ہمارے پاس آتے آتے جو ہے سو 41 جو بھی ہے ڈگری اتنا آتا. سورج ہمارے پاس 93 مائلز دور ہے تو وہاں سے 5700 ڈگری سے ہم تک پہنچے تک 30 to 40 یا میکزیمم 50 اتنا ہی جاتا ہے. اب یہ کیسا ہو رہا ہے؟ اب یہ اوزون لیئر ہے جو ہے سو نیوزی لینڈ پہ ونڈو بن گئی ہے. وہاں کے لوگوں کے جو ہے سو رنگ لال ہوتے چلے جا رہے ہیں. الٹرا وائلٹ ریڈیشن بڑھ گیا ہے. 5 لیئرز جو ہے سو بنائے زمین کے اوپر 500 کلومیٹرز سے اوپر جو ہے ایگزوسفیئر، پھر 500 سے 85 تک میسوسفیئر، پھر 85 سے 50 تک اسٹریپوسفیئر، پھر جو ہے سو 50 سے 17 جو ہمارا لیئر ہے ٹروپوسفیئر اور ایگزوسفیئر. یہ جو ہے سو 5 لیئرز ہے. ایسے
جو یعنی 5 لیئرز ایسے ہیں جو پورا فلٹر ہو کے آ رہے ہیں. کوئی میٹیورائڈ بھی آتا تو آکسیجن کے لیئر میں آ کے جل جاتا. ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو محفوظ ہے. کس سے؟ ان چیزوں کے سے. یعنی یہاں سمجھنا ہے تاکہ اس کا جو ہے امپیکٹ دلوں پہ ہو. اٹ شوڈ میک یو کمٹس ٹورڈ شریعت. یقین ہونا ضروری ہے. صحابہ کی جو شخصیت بغیر اس نالج کے یقین تھا. صحابہ کا کیسا ایمان تھا دیکھیے. آج ہم کو ان ساری چیزوں کی ہم کو نالج ہے تو پھر ہمارا یقین کہاں ہے، ہمارا ایمان کہاں ہے، ہمارا ایمان کا لیول کتنا ہے، یہ دیکھیے غور کرنا ہے. مگر ہمارے دلوں میں ایسا نہیں ہے. آج تک کچھ کمی نہیں. کوئی اس کو جو ہے سو کرٹیسائز کر سکے ایسا کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں نکال سکے. بالکل کھلا ہے قرآن. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا. صرف ہم پڑھ لیے اور گزر گئے. یعنی یہ ساری آیتیں ہم صرف پڑھ لیے اور گزر گئے. رات اور دن کو بنایا. کیسے بنایا؟ ہم کچھ سوچے ہی نہیں نہ کچھ سمجھے. بس فر پڑھ لیے قرآن اور سمجھتے کیا رہے ہم آج اتنے قرآن پڑھ لیے، آج میں اتنا قرآن پڑھ لی، میں یہ کر لی، میں وہ کر لی. تو کیسے بنایا اللہ تعالیٰ؟ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھی. یہ غور کرنا ہے. 13,000 کلومیٹر کا گولا گھومتے چلے جا رہا ہے. سورج کے سامنے سے گھومتے چلے جا رہا ہے. جب سورج کے سامنے آتا تو دن، اور یہ 5,000 ملین ایئرز سے چل رہا ہے. کبھی لیٹ نہیں ہوتا. ان سب چیزوں پہ غور کرنے کے بعد جو سجدہ ہم کریں گے پھر وہ واقع میں سجدہ ہوگا. یہ ساری چیزوں کو غور کرنا ہے. یہ جتنی بھی میں نے سائنٹیفک آیتیں لے رہی ہوں اب تک بھی لی، جتنے بھی آ رہے ہیں تو ان سب کو غور کرنا ہے. سائنٹیفک آیتوں کے علاوہ بھی سارے احکامات جو ہے، یعنی سائنٹیفک آیتوں پہ غور کرنے کے بعد یہ سارے احکامات پر ہم کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہم جب سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کتنے گریٹ کتنے بڑے ہیں، تو ہم خود بخود اللہ کے سامنے گر جائیں گے. سجدہ ہمارا سجدہ ہوگا واقع میں. کائنات کو نہیں سمجھیں گے تو اللہ کی ذات کو کیا سمجھیں گے پھر؟ اب صرف سن لیے کافی نہیں، شریعت پہ عمل کرنا ضروری ہے. سورہ آل عمران کی 192 آیت، اس کی آیتوں میں ایک بات آئی ہم لیے تھے کہ اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے ہیں. اس میں ہے ہمارے سیئات کو معاف کر دیا جائے گا. یعنی ہمارے جو برائیاں ہیں اس کو معاف کر دیا جائے گا. ہم غور و فکر کرتے ہیں، وہاں بات آئی کہ ہم انہی کو معاف کریں گے چاہے مرد ہو عورت ہو. فلسفے کی باتیں کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، عمل کرنے سے معاف ہوتے ہیں. اب یہ سب سن کے عمل ہونا ہے. اب یہاں یہ سن لیے پھر کہہ دیے کیا سائنس ہے بھائی، سبحان اللہ. بس یہ سنے، پھر اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو ایزی لے لیے تو مطلب اثر نہیں ہوا. یعنی صحیح سمجھے نہیں اور غور نہیں کیے. تو اب سورج اور چاند بنایا، سورج کی وجہ سے روشنی آ رہی ہے، اور سورج ٹائم کا کام کر رہا ہے، اور لائٹ ہیٹ کا کام کر رہا ہے، اور سورج کی وجہ سے پانی ایواپریٹ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں غور کریے. یہ ساری چیزیں غور کریے. اللہ تعالیٰ کس طرح سے بنائے اور کس لیے بنائے؟ ہماری زندگی کے لیے. ہم آسانی سے زندگی زمین پہ گزار سکے. اور زمین پہ ہم زندگی گزار رہے تو کس طرح سے گزارے؟ اللہ کے احکامات اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے گزارے. یعنی قرآن اور سنت طریقے سے ہم زندگی کو گزارے تاکہ ہم جو ہے سو فلاح پائے، کامیاب ہو. جلدی بریفلی میں اتنے آیتوں میں اتنی سائنس آ گئی تو یہ بریف ہے. اور ڈیٹیل میں جاننا چاہتے تو یوٹیوب پہ بہت سارے ویڈیوز ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور نیٹ پہ بہت سارا میٹیریل ہے، یعنی بہت سارے آرٹیکلس ہیں، اس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں جا کر. تو کیا وہ ہمارا حساب نہیں لے گا؟ جب اللہ تعالیٰ ایسے ساری چیزیں بنا سکتا ہے. دیکھیے ساری وہ چیزیں، کاسمولوجی آ گئی، آسٹرونومی آ گئی، اور بایولوجی آ گئی، اوشنوگرافی آ گئی، جیولوجی،
زوالوجی، ہر وہ چیز کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں بتا دیا۔ جو قرآن بھیجے ہمارے لیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے، تو ہم اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرے، پورے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے سو ایسی توفیق عظیم عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ کے سامنے جواب دے سکے، سرخرو ہو سکے، اور اللہ کے سامنے ایسے رہیں جو اللہ تعالی ہم سے خوش ہو اور جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ عطا فرما دے۔ ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو ایسے ہی بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی کو، یا پھر اگر تم فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، اور ہم آزما رہے ہیں ساتھ شر کے اور خیر کے، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں سے آزما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کو جو ہے سو چکھنے والا ہے موت کو، یعنی موت ہر کسی کو آئے گی، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں تجھ کو، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں وہ بناتے تیرا مگر مذاق۔ کیا یہ ہے وہ شخص جو ذکر کرتا ہے تمہارے الہوں کا، حالانکہ وہ رحمان کے ذکر کے ساتھ وہ انکاری ہے۔ پیدا کیا گیا انسان جلد بازی سے، عنقریب میں دکھاؤں گا تم کو اپنی آیات، پس نہ تم جلدی مانگو مجھ سے۔ اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ دھمکی قیامت کی، اگر ہو تم سچے۔ یعنی وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ دھمکی جو دے رہے ہو قیامت کی، وہ کب ہے جلدی بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے سو جلدی مت مانگو، جلدی مت کرو۔ یعنی انسان کے جو ہے سو فطرت میں ہے جلد بازی، اس کو جو ہے سو جلد بازی کو پازیٹیولی لینا ہے۔ انسان نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اس میں جلد بازی کرنا ہے۔ اگر جانتے ہوتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جس وقت نہ روک سکیں گے، نہ ہٹا سکیں گے، نہ بچ سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، اور نہ یعنی اپنی پشتوں کو آگ سے، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، بلکہ آئے گی ان کے پاس اچانک تو حیران کر دے گی ان کو، تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے اس کو رد کرنے کی، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا آپ سے پہلے، تو گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا، ان میں سے جو تھے وہ ساتھ اس کے مذاق اڑاتے تھے۔ کہہ دیجئے کون نگہبانی کر رہا ہے تمہاری رات کو اور دن کو رحمان سے، بلکہ وہ ذکر سے اپنے رب کے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے کیوں منہ پھیر رہے ہو؟ اللہ کے لیے ایسی بات مت کرو۔ قرآن، نماز، اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اب آگے آیت میں آ رہا ہے کہ یہاں پر اعمال کے تولنے کی بیان ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں رات اور دن کو۔ تو ذکر کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے۔ تو اللہ کے سوا جو الہ کی پناہ میں تم جاتے ہو، وہ تو اپنے نفسوں کی مدد بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دوسرے الہوں کی پناہ مانگتے ہو۔ پھر زمین کے کناروں کو گھٹانے، یعنی مہلت ختم ہو رہی ہے، پھر تمہارا ٹائم جو ہے تو ختم ہو رہا ہے، قیامت قریب آ رہی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر زمین اتنی وسیع ہے، لیکن یہ زمین سے ہم اللہ سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، یا ان کے لیے کچھ الہ روک آئیں گے ان کو ہمارے علاوہ، ہمارے مقابلے میں نہیں وہ استطاعت رکھتے اپنے نفسوں کی مدد کی، اور نہ وہ ہماری طرف سے حمایتی دیے جائیں گے، ساتھ دیے جائیں گے۔ بلکہ فائدہ دیا ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان پر عمر، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے؟ بے شک ہم لا رہے ہیں زمین کو، ہم گھٹا رہے ہیں اس کو اس کے کناروں سے۔ یہاں پر پھر سائنٹیفک فیکٹ آ گیا، کیا بھلا نہیں وہ دیکھتے؟ بے شک کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو اور ہم گھٹا رہے ہیں اس کو اس کے کناروں سے، کیا پھر وہ غالب آنے والا ہے؟ کہہ دیجئے بے شک میں خبردار کرتا ہوں تم کو وحی کی بنا پر، اور نہیں تم سنا کرتے پہرے پکار کو جب وہ خبردار کیے جاتے ہیں۔ اور البتہ اگر چھو جائے ان کو ایک جھونکا تیرے رب کے عذاب سے،
البتہ وہ ضرور کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، بے شک تھے ہم ظالم۔ زمین اتنی وسیع ہے کہ لیکن یہ زمین سے ہم اللہ سے بچ کر بھاگ نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے۔ یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ زمین پہلے جو ہے سو بگ بینگ کے بعد ہاٹ بال جیسا تھا، تو پھر جیسے جیسے ٹھنڈی ہونے لگی اس کے بعد اس کے کنارے جو ہے سو گھٹ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، زمین کو کناروں سے گھٹا رہے ہیں، یعنی وکٹری آف اسلام اور کفر، اور اسلام اتنا بڑھ گیا، پھر مہلت کا تنگ ہونا، ٹائم جو ہے جو ختم ہو رہا ہے، پھر زمین اتنی وسیع ہے، زمین سے نکل کر ہم کہیں نہیں جا سکتے ہیں، اور زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے، ویسے ویسے کنارے گھٹ رہے ہیں، تو اللہ کو ہرا بھی نہیں سکتے، نہ بھاگ سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں، تو اللہ کے آگے کیا کرنا ہے؟ جھک جانا ہے، قرآن کے ذریعے خبردار کرنا ہے لوگوں کو۔ زمین بڑی ہے but still we can't escape from Allah. Hot ball of earth is cooling and contraction is going on. اور ہم رکھ دیں گے پلڑوں کو، ترازو کو، انصاف والے قیامت کے دن، تو نہ ظلم کیا جائے گا کسی شخص پر کچھ بھی، اور اگر ہو برابر ایک دانے کے رائی کے ہم لے آئیں گے اس کو بھی، اور کافی ہے ہم حساب لگانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، یعنی رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ بھی لے کر آئے گا۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرقان، یعنی فرق کرنے والی تورات، اور روشنی اور ذکر، نصیحت، یعنی قرآن کے ذریعے ہم کو عطا کیا، یہ سب متقی لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ طور پر، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں، اور یہ ہے ذکر بابرکت نازل کیا ہم نے اس کو، کیا بھلا تم اس سے انکاری ہو، انکار کرنے والے ہو۔ بچپن سے ہی جو سو نبوت سے پہلے ہی سمجھ بوجھ دے دی تھی، اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی ان کو یہ سمجھ بوجھ دے دی تھی، تو سمجھ بوجھ اس کی ہوش مندی اس سے پہلے تھی، قبل تھی، اور تھے ہم اس کو جاننے والے۔ جب اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، کیا ہے یہ مورتیں جو وہ تم ان کے لیے جم کر بیٹھے ہو، جمے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کے لیے، یعنی اپنے آبا و اجداد کو ہم نے ایسے ہی پایا ان کے لیے جو ہے سو عبادت کرنے والے۔ اس نے کہا البتہ تحقیق ہو تم اور تمہارے آبا و اجداد کھلی گمراہی میں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ وہ سب کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس حق کو، یا تو کھیلنے والوں میں سے ہے، مذاق کر رہا ہے؟ کہا بلکہ رب تمہارا رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جس نے پیدا کیا ہے ان کو، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، اور قسم اللہ کی البتہ میں ضرور چال چلوں گا تمہارے بتوں سے بعد اس کے کہ وہ تم پھیر جاؤ پیٹ پھیر کر۔ تو اس نے کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، مگر بڑا ان کا کہ وہ شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ انہوں نے کہا کس نے کیا ہے یہ ہمارے الہوں کے ساتھ؟ یقیناً وہ البتہ ظالموں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا سنا ہم نے ایک نوجوان کو جو ذکر کر رہا تھا ان کا، کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ بوجھ اور وزڈم دی تھی، جس کی وجہ سے ان کو اتنا بڑا مقام ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے سو ستارہ پرست قوم تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ بت نہ بول سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو کیوں تم ان کی عبادت کرتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام جب چھوٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کیا کرے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے یہ بتوں کے، سوائے ایک بڑے بت کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا مقصد توحید کی طرف بلانا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے سو لوگ جو ہے سو آگ میں ڈال دیے، اس وقت یہ جو ہے سو دعا بھی پڑھے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہ بتوں کو توڑ دیے، سب کے ٹکڑے کر دیے، ایک بڑے بت کو رکھ دیے، تو سب لوگوں نے آ کے کہا کہ یہ کون کیے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ ایک ابراہیم نام کا ایک جو ہے وہ نوجوان وہ کیا ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے سو باتیں کر رہا تھا ہمارے الہوں کے ساتھ۔
تو انہوں نے کہا پس لاؤ اس کو، یعنی وہ لوگوں نے کہا کہ اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، یعنی اس کے سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ وہ مشاہدہ کریں، یعنی دیکھیں۔ انہوں نے کہا کیا تم نے کیا تھا یہ کام ہمارے الہوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ تو اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ کیا ہے اس کے بڑے نے یہ کام۔ اس نے پس پوچھو ان سے، یعنی یہ بڑے سے پوچھو، یہ جو بڑا بت ہے ان سے پوچھو، اگر ہے تم بولتے تو وہ پلٹے اپنے نفسوں کی طرف تو انہوں نے کہا بے شک تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اٹھائے گئے اپنے سروں پر، البتہ تحقیق تو جانتا ہے نہیں ہے یہ ہستیاں بولتی۔ کہا کیا بھلا تم پھر عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا جو نفع نہیں دیتے تم کو کچھ بھی اور نہ نقصان دے سکتے؟ یعنی پھر ابراہیم علیہ السلام ان سے کہے کہ یہ بڑے سے پوچھ لو، بڑے بت سے۔ قوم نے کہا کہ یہ ہستیاں تو بولتی نہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیوں تم ان کی عبادت کرتے اللہ کے سوا، اور جو ہے سو وہ نہ تو نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، تو تم کیوں اس کی عبادت کرتے؟ اف یہ ہے تمہارے لیے اور واسطے ان کے لیے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو، یعنی ان کے قوم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالو اور مدد کرو اپنے الہوں کی اگر ہو تم کرنے والے۔ کہا ہم نے اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ٹھنڈی ہو گئی آگ سلامتی والی، اور انہوں نے ارادہ کیا ساتھ اس کے چال چلنے کا، تو بنا دیا ہم نے ان کو سب کے سب کو فساد پانے والے، اور نجات دی ہم نے اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو۔ لوط علیہ السلام جو ہے سو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ایمان لائے اور زمین کی طرف، اور نجات دی ہم نے اس کو اور لوط علیہ السلام کو زمین کی طرف، وہ جو برکت دی تھی ہم نے۔ یہاں پر فلسطین ہے وہ برکت والا مقام۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بیٹے کے ساتھ پوتے کی خوشخبری بھی دیے، تو یہ جو ہے سو جو برکت دی تو اس میں جہاں والوں کے لیے، اور عطا کیا ہم نے، بخشا ہم نے اس کے لیے اسحاق اور یعقوب زائد، یعنی ایکسٹرا، اور سب کو بنایا ہم نے نیک، اور بنایا ہم نے ان کو رہنما، امام، اور وہ رہنمائی کرتے تھے ساتھ ہمارے حکم کے، اور وہی کی ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے کی، اور قائم کرنے کی، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور تھے وہ ہمارے لیے عبادت گزار۔ یہ بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ آیت ہے۔ دیکھیے وہ جو ہے سو نیک کاموں کے، یعنی ان کی طرف نیک کاموں کرنے کی بھی، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو عطا کیا ہم نے اس کو حکم، یعنی حکمت، قوت فیصلہ، نبوت، یہ ساری چیزیں، اور علم، اور نجات دی ہم نے اس کو اس بستی سے، یعنی لوط علیہ السلام کو وہ صدم الہ جو تھا وہ بستی سے ان کو نجات دی، وہ جو تھی عمل کرتی برے، یعنی خبیث کام جو کرتی تھی، یقیناً وہ تھے لوگ ہی برے، فاسق، اور داخل کیا ہم نے اس کو اپنی رحمت میں، یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کو، اب یہاں نوح علیہ السلام کا آیا، جب اس نے آواز دی، پکارا، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، تو ہم نے دعا قبول کر لی اس کے لیے، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے، یعنی طوفان، بڑے طوفان سے، اور ہم نے مدد کی اس کی ان لوگوں کے قوم سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو، بے شک وہ تھے لوگ ہی برے، تو غرق کر دیا ہم نے ان کو سب کے سب کو۔ یہ ساری چیزیں ہم پہلے لے چکے ہیں۔ سورۃ الانبیاء جو ہے پورے انبیاؤں کے بارے میں ہے، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیت کے معاملے میں، جب رات کو چر لیا تھا، جب منتشر ہو گئی تھی اس میں قوم کی بکریاں، اور تھے ہم ان کے فیصلے کو دیکھنے والے، بس سمجھا دیا ہم نے اس کو
وہ فیصلہ یعنی سلیمان علیہ السلام کو، اور سب کو دی ہم نے حکم، دانائی اور علم، اور مسخر کیے ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندے، یعنی پہاڑ اور پرندے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اور وہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی پرندوں کی بولی بھی سکھائی تھی، اور وہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے سو پہاڑ اور جو ہے سو پرندے ان کے ساتھ جو ہے سو تسبیح کرتے تھے، اور سکھایا ہم نے اس کو، بنایا کاریگری عمل لباس تمہارے لیے، تاکہ بچائے تم کو تمہارے خوف سے، یعنی ان کو جو ہے سو زرہ بنا سکھایا، وہ جو سولجرز پہنتے، تو کیا تم شکر گزار ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، شدت سے چلنے والی، جو چلتی تھی اس کے حکم سے اس زمین کی طرف، اور ان کو جنات پہ بھی جو ہے سو کنٹرول دیا تھا اللہ تعالیٰ، اور جو وہ جو برکت دی تھی ہم نے اس میں، اور تھے وہ ہر چیز کو جاننے والے، اور شیطانوں میں سے یعنی جنوں میں سے جو غوطے لگاتے تھے اس کے لیے، اور عمل کرتے تھے کچھ عمل علاوہ اس کے، اور تھے ہم ہی ان کے لیے حفاظت کرنے والے، یعنی ہم جو ہے سو مانیٹر کرتے تھے۔ اور ایوب علیہ السلام زیادہ اللہ تعالیٰ نے مال، بچے، صحت سب دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو نعمتیں لے کر آزمائے، اور ایوب علیہ السلام بہت ہی صبر کرنے والے بندے تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک میں چھو لیا مجھے تکلیف نے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ تو دعا قبول کر لی، یہ دعا کیے تھے ایوب علیہ السلام، تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کو، تو کھول دیا ہم نے، ہٹا دیا ہم نے جو بھی اس کو تھا بیماری میں سے، اور دیے ہم نے اس کو اس کے گھر والے اور ان کی مانند ان کے ساتھ ہی بطور رحمت اپنے پاس سے، اور نصیحت اور عبادت کرنے والوں کے لیے، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل، قرآن اور حدیث میں زیادہ کچھ نہیں ہے ان کے بارے میں، ذوالکفل کے نام ہے ان کا، سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، یقیناً وہ تھے صالح لوگوں میں سے۔ اور ذُنُّون جو تھے حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی والے یونس علیہ السلام، جب وہ چلا گیا غضبناک ہو کر، تو سمجھا کہ ہرگز نہیں ہم قدرت پا سکتے، قادر ہوں گے اس پر، تو اس نے پکارا اندھیروں میں کہ انہوں نے نہیں کوئی الہ برحق مگر تو ہی، پاک ہے تو، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ یونس علیہ السلام جو ہے سو کہ یہ دعا ہے، یعنی کوئی بھی یہ دعا کے ساتھ جو ہے دعا کرے، یہ دعا پڑھ کر بھی دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور تو قبول کر لی ہم نے، تو دعا قبول کر لی ہم نے اس کے لیے، اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے، اور اسی طرح ہم بچایا کرتے ہیں، نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو۔ اور زکریا علیہ السلام جب اس نے پکارا تھا اپنے رب کو، اے میرے رب نہ تو چھوڑ مجھ کو اکیلا، اور تو بہترین وارث ہے۔ یہاں پر دعائیں ہیں، دیکھیے دعائیں آتے جا رہے ہیں یہاں پر، یہ دعا ہے ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ واصلحنا، یعنی زکریا علیہ السلام نے پکارا تو اکیلا، تو بہترین وارث ہے، تو ہم نے اس کو اس کی دعا قبول کر لیا، اور ہم نے عطا کیا اس کو یحییٰ، اور درست کر دی ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی، یقیناً وہ تھے جلدی کرتے نیکیوں میں، اور وہ پکارتے تھے ہم کو رغبت سے اور خوف سے، اور تھے وہ ہمارے لیے ہی خشوع کرنے والے، یعنی وہ لوگ ڈر اور محبت سے دعا کرتے تھے، یعنی دونوں کا کمبینیشن کے ساتھ دعا کرنا ہے، ڈر اور محبت کے ساتھ۔ اور وہ عورت جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، تو پھونک دیا ہم نے اس میں
اپنی روح سے اور بنایا ہم نے اس کو، یعنی حضرت مریم کے بارے میں ہے، اور اس کے بیٹے کو ایک نشانی سب جہاں والوں کے لیے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی بنا دیا جہاں والوں کے لیے۔ یقیناً یہ امت ہے تمہاری ایک ہی امت، اور میں تمہارا رب ہوں۔ یہ تمام انبیاء آئے ایک ہی گروپ، ایک ہی دین میسیج کے ساتھ آئے، تمام نبی بھائی بھائی ہے، ایک ہی پیغام کے ساتھ آئے، بس عبادت کرو میری، اور نہیں، اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنے معاملے کو آپس میں، سارے کے سارے ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں میں سے اور وہ مومن بھی ہو تو نہیں نہ قدری اس کی کوششوں کی، اور یعنی نہ قدری نہیں ہوگی اس کی کوششوں کی، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور جب اور واجب ہے یعنی لازم ہے، یہ ہو نہیں سکتا اوپر ایک بستی کے جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ بے شک وہ نہ لوٹیں گے نہ پلٹیں گے، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر اونچی جگہ سے اتر رہے ہوں گے، یعنی دوڑ رہے ہوں گے، اور قریب آ جائے گا وعدہ سچا، تو تب وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی نگاہیں ان لوگوں کی، شوق اور حیرت اور خوف سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے گی جنہوں نے کفر کیا۔ ہائے افسوس ہم پر، تحقیق تھے ہم اس سے غفلت میں، بلکہ تھے ہم ہی ظالم۔ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ایندھن ہے جہنم کا، تم اس کے لیے وارد ہونے والے ہو، جہاں یعنی اکٹھے ہوں گے یا اتریں گے۔ اگر ہوتے یہ لوگ خدا، نہ وہ وارد ہوتے اس میں، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کے لیے اس میں کرانے کی آواز ہوگی، چلانے کی آواز ہوگی، یعنی چلانے کی، کرانے کی، یعنی جو چلاتے ہیں تکلیف سے وہ، اور وہ اس میں سنتے نہ ہوں گے، بے شک وہ لوگ پہلے ہو گئی ان کے لیے ہماری طرف سے بھلائی، یہی لوگ اس سے دور رکھے جانے والے ہیں، نہ وہ سنیں گے اس کی آواز کو، اور نہ وہ اس میں یعنی عیش میں بھی ہوں گے۔ جو خواہش کریں گے ان کے نفس ہمیشہ رہنے والے، یعنی جو نیک ہوں گے وہ جیسے ان کی آوازیں بھی نہیں سنیں گے، اور وہ عیش میں رہیں گے اور ہمیشہ رہنے والے۔ نہ غم ناک کرے گا ان کو ڈر بڑا، استقبال کریں گے ان کا فرشتے، کہیں گے یہ ہے دن تمہارا، وہ جو تھے تم وعدہ دیے جاتے، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو مانند لپیٹنے تور مار کے رجسٹر کے کتابوں کے لیے، جیسا کہ ابتدا کی ہم نے پہلی پیدائش کی، ہم اعادہ کریں گے اس کا، ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، بے شک ہم ہی ہے کرنے والے۔ یہ زبردست آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لپیٹ دیا جاتا ہے، جس طریقے سے ہم نے شروع کیا تھا اس کو ریپیٹ کریں گے، جیسے تھیوری آف آسیلیٹنگ یونیورس ہے، 38 آیت میں ہم جو ہے سو لیے تھے بگ بینگ کا جو ذکر آیا تھا، یہ تمام کے ذکر آ گئے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ، سولار سسٹم ہے، گیلیکسیز ہے، ملکی وے، پلانیٹری سسٹم، سب لیے یہ سب چیزیں لے چکے۔ بیلون جو بلو کرتے 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 ایک پوائنٹ آتا، پھر وہ پھٹ جاتا، وہ رول ہو جاتا، یہ سب دیکھ لیے۔ تو اسی طرح کائنات کے کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ رول کر دیں گے، ایکسپیریمنٹ کریے، دیکھیے پھٹنے کے بعد کیسا رول ہوتا ہے، دیکھیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں یہ سمجھنا ہے کہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے یہ، کہ کوئی بھی چیز کی ویلوسٹی جب بڑھتی ہے تو اس کا ماس بڑھتا ہے، اور وہ ویلوسٹی کے ڈائریکشن میں شرنک ہوتا ہے۔ جیسے لائٹ کی ویلوسٹی 3 لاکھ کلومیٹر ہے، اگر کوئی میٹیریل باڈی 1,50,000 کلومیٹر پر سیکنڈ اگر ٹریول کر رہی ہے تو 1 فٹ 6 انچ ہو جائے گا، یعنی ہمارے 24 گھنٹے اس کے 12 گھنٹے گزریں گے، ٹائم بھی کم ہو جائے گا۔ جب 1 فٹ 6 انچز ہو جائے گا تو والیوم کم ہو جائے گی، لیکن اس کا ماس ڈینسٹی بڑھ جائے گی، اور ماس بڑھنے سے کیا ہوگا، آپس میں گریوٹی بڑھ جائے گی۔ اب دیکھیے جو چیز ماس بڑھ رہا ہے اور گریوٹی بھی،
تو کیا ہوگا، ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ قیامت میں جو سور کی بات آ رہی ہے، پوری یونیورس ایک جگہ آ کے کولیپس ہو جائے گی۔ بڑی خاص بات ہے، اینڈرومیڈیا گیلیکسی ہمارے سب سے قریب گیلیکسی ہے، ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے۔ سائنٹسٹ یہ دیکھے کہ یہ اینڈرومیڈا گیلیکسی ہماری ملکی وے گیلیکسی کے قریب آتے چلے جا رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایکسپینشن آف یونیورس ختم ہو کے کانٹریکشن آف یونیورس شروع ہوگا۔ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیے کہ یہ جو بیلون کا جو سپاٹ تھا بلو کرنے پہ دور ہو رہا تھا، بیلون کی ہوا جب نکلتے چلی جا رہی ہے تو وہ سپاٹ کیا ہوتا، قریب قریب ہونا شروع ہو جاتا۔ تو جب ایک دم کولیپس ہوگا تو جیسے بگ بینگ ہوا تھا، اسی طریقے سے بگ کرنچ کہہ رہے ہیں سائنٹسٹ۔ یہ تو 1450 سال پہلے یہ پوری انفارمیشن ہے قرآن میں۔ اب سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ بگ کرنچ ہوگا، کولیپس جو ہوگا ڈیوائیڈڈ بائی 1 فالوڈ بائی 43 zeros آف اے سیکنڈ میں ہوگا۔ کلمح بصر او اقرب، یعنی پلک جھپکنے یا اس سے بھی قریب، یعنی قرآن میں اس کا بھی ڈسکرپشن آ گیا، یعنی فریکشن آف سیکنڈ۔ یہ کتاب کو ہم بالکل ایزی لیے ہوئے ہیں، ہم نہیں پڑھے، بے وقوف ہے۔ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو ڈسکس ہائر لیول ٹاپک، بے وقوف ہے۔ ہائر لیول ٹاپک کیا ڈسکس کرتے؟ واٹ از ہائر دین دا قرآن ان دس ورلڈ؟ ایسی کتاب ہی نہیں۔ لیکن قرآن کا ذوق جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو کوئی کتاب لگتی ہی نہیں دل کو، یعنی دل کو وہ کتاب ہی نہیں لگتی۔ اس کا لیول ہی الگ ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہے، اس کی سمجھ ہی الگ ہے۔ اگر ہم جتنی بار پڑھے لگتا ہے فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں، دل بھرتا نہیں۔ زبردست سے زبردست اگر بک ہو یا پھر کوئی ناول ہو، کتنی بھی بار پڑھے، 5 سے یا 6 یعنی 5 to 6 ٹائمز ہی ہم پڑھتے ہے نا۔ لوگوں کے جو سو ہزاروں دور ہو جاتے لیکن دل نہیں بھرتا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے، ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے۔ یہاں سمجھنا ہے ماس بڑھ رہا ہے تو گریوٹی بڑھ رہی ہے، تو کشش بڑھ رہی ہے آپس میں، تو یہ کریٹیکل ویلیو ہے گریوٹی کی۔ اگر وہ ریچ کرے تو پوری یونیورس کولیپس ہوگی۔ ہم صرف کلیپ کرے تو اتنی آواز آتی، کتنی آتی؟ اب یہ بلینس آف بلینس گیلیکسیز اور سٹارز آ کے ایک جگہ ٹکرائیں گے تو کیسا نہیں دھماکہ ہوگا۔ قرآن میں یہ 2 جگہ بات آ گئی، سورہ یاسین میں بھی اور ایک جگہ پہ بھی بات آ رہی ہے۔ ایک چیز ہوگی زبردست، ایک زبردست آواز ہوگی، چیخ ہوگی، جیسے بیلون پھٹنے پر آواز آتی ہے، اگر بلڈنگ گرے تو کیسی آواز آتی؟ سوچئے ذرا غور کر کے، ذرا یہاں پر رک کر سوچئے۔ یہ پورے ڈسکرپشن ویریفائی کر لیے سو ہے، یہ سارے ڈسکرپشن ویریفائی کر لیے۔ سائنس از سم تھنگ دیٹ از ویریفائڈ، فلاسفی کی ناٹ بی ویریفائڈ۔ اس کے بعد میں کہا کہ جو آسمانوں کو لپیٹ دیں گے، جیسے لکھنے کا کاغذ، پیپر، اور جیسے ہم نے ابتدا کی خلقت کی اس طریقے سے پھر ہم دہرائیں گے، یعنی آسیلیٹنگ 13 بلین ایئرس کا یہ سٹینڈ ہے، ایکسپینڈ ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے، یعنی ایکسپینڈ ہوتی، کانٹریکٹ ہوتی، نہیں معلوم کب ختم ہوگا یہ قصہ۔ اور پھر ایک بڑا ایک جو وعدہ ہے، ان کننا فاعلین، بے شک ہم کر کے رہیں گے، یہ وعدہ ہو کر رہے گا۔ اور سائنس جو ہے سو یہ ڈسکور کر لیے، مان لیے، قرآن نہیں پڑھے۔ میں چاہتی ہوں کہ جو آج کا جو ہمارا جو ایجوکیٹڈ نوجوان طبقہ ہے، یعنی آج کی جو یوتھ ہے، اس چیز میں آئے اور یہ چیلنج لے اور دنیا کے سامنے پیش کرے اور اپنے آپ کو اس کا جواب دینے کے قابل بنائے، یعنی قرآن کی آیتوں کو غور کرے اور سائنس کے فیلڈ میں جائے اور
یہ ساری چیزیں کا جواب دے لوگوں کو اور بتائے. یعنی دین کا کام ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں، دعویٰ کا کام ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں، ان آیتوں کو پیش کر سکتے ہیں. اگر ہم کو یہ نالج ہوگی تو ہم کریں گے نا. ہم قرآن کھولیں گے، پڑھیں گے اور ہم ایجوکیٹڈ ہوں گے، نالجبل ہوں گے، پھر یہ قرآن کو جو ہے سو پڑھیں گے، سمجھیں گے تو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہماری نسلوں کو اس میں آگے بڑھنے کی بھی توفیق دے، علم نفع بخش علم دے اور دین کا داعی بنائے، دین کا ہماری اولادوں کو امام بنائے. آمین یا رب العالمین. اور البتہ تحقیق لکھ لیا ہم نے زبور میں، ذکر کے بعد نصیحت کے بعد بے شک زمین وارث ہوں گے اس کے میرے نیک بندے، میرے صالح بندے. بے شک میں اس میں البتہ پہنچانا ہے ایک قوم کے لیے جو عبادت گزار ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر جہاں والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول کو بھیجے ایک رحمت بنا کر جہاں والوں کے لیے. کہہ دیجئے بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے بے شک الہ تمہارا الہ ایک ہے، تو کیا تم مسلمان ہو؟ کیا تم مسلمان ہو؟ یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے. پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو کہہ دیجئے میں نے خبردار کر دیا تم کو علل اعلان ایک سا طور پر، اور نہیں میں جانتا کیا قریب ہے یا دور جو تم وعدہ دیے جاتے ہو. بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو بات میں سے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. اور سمجھتا ہوں میں شاید کہ وہ ایک فتنہ ہے تمہارے لیے اور فائدہ اٹھانا. ایک وقت تک کہا اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، اور ہمارا رب تو رحمان ہے نہایت ہی مہربان، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو. اب یہاں تک ہم اتنے پارے لے لیے، یہاں تک ہم آ گئے تو کیا سوچا ہے ہم نے، یہ چیک کرنا ہے. اور ہم کو اب کرنا کیا ہے؟ ہم کو سنتوں کو تھام لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.